اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر ایک بار پھر آپ سے بات کے لیے گزشتہ کئی ویڈیوز میں آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہوگی بات میری کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں ان کے حوالے سے ہم سب اپنی اپنی جگہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بھی اسی سیکوینس میں آگے ڈیولپ کر رہا ہوں، اور پھر ڈیفینیٹلی کوشش یہی ہے کہ اس میں مزید کچھ باتیں جو میرے اپنے دل اور دماغ میں ہیں وہ سب آپ سے شیئر کی جائیں، کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک صرف خیال کسی ایک فرد کے دل میں آتا ہے، لیکن آگے چل کر وہی ساری باتیں پھر ایک گروپ جو ہے وہ اگر اپنے حساب سے اس کی تدوین کر کے ایڈیٹنگ کر کے یا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو پرورش دے کر پروان چڑھا کر بہت خوبصورت شکل نکل کر آ سکتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی بات جس میں ایسی چیزیں شامل ہوں جس میں لوگوں کی فلاح شامل ہو، جس میں لوگوں کی بھلائی شامل ہو، یا جس میں اللہ کی مخلوق جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچنے کا احتمال ہو، تو وہ ہم سب ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں صرف بات کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے اس بات سے متاثر ہو کر کوئی شخص اس پہ عمل کر لے، یا ہو سکتا ہے کسی اور کی کوئی بات مجھے اتنی اپیلنگ لگے کہ میں اس پہ پریکٹیکلی کوئی اسٹیپ اٹھا لوں۔ تو یہ چین ریئیکشن ہے اور اس کو چلتے رہنا چاہیے، تبھی ہم سب مل جل کر بدی کا جو مقابلہ ہے وہ کر سکتے ہیں اور اس کو روکنے میں یا کم کرنے میں اپنا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ گو کہ ہر عہد میں ہر دور میں یہی کہا گیا ہے کہ اس سے بری صورتحال کبھی نہیں تھی، لیکن وہ سب باتیں جذباتی نوعیت کی تھیں۔ اب جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اور یہ اب سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پوری دنیا میں بچے بچے کے ہاتھ میں ہیں، تو اس میں اب کوئی بھی چیز زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ ہم کسی بھی چیز پہ پردہ ڈال کے اس کو روک کے نہیں رکھ سکتے، جلد یا بدیر اس نے کھل جانا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو اندرونی صورتحال ہے بحیثیت ایک ملک کے پاکستان کی، وہ دگرگوں ہے، اور اس دگرگوں ہونے کی جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان وجوہات کے گلوں میں ہار پہناتے ہیں، اور ہم ان کے فالوورز بن کے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم سب لوگ دانستہ یا نادانستہ ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر چن چکے ہیں، اور جو کہیں پہ بھی کسی بھی طرح سے نہ عوام سے مخلص ہیں نہ پاکستان سے مخلص ہیں۔ ان کا جو بنیادی آبجیکٹ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے اس جمہوریت کے جھوٹے نظام میں وہ لوگ اپنی سیٹ پکی کر کے الیکشن جیتیں، اور اگر انہوں نے کروڑ روپیہ لگایا ہے تو جو ان کو ٹینیور ملا ہے اس کروڑ کو وہ 20 25 30 کروڑ میں کنورٹ کر لیں۔ آپ کسی بھی ایک فرد کا دامن اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی پوری انالیسس کروا لیں، پوری پروفائلنگ کروا لیں، فرام دا ڈے ون ٹل دیٹ پرسن گیٹس ریٹائرڈ فرام ہز سیٹ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گنتی کے 2 4 لوگوں کے باقی آپ کو میجورٹی ایسے ہی لیڈرز کی ملے گی۔ اچھا، یہ سب حال صرف پاکستان کا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ سب چیزیں زیادہ اس لیے ہوتی ہیں یا زیادہ نظر اس لیے آتی ہیں کہ یہاں ہم لوگ سسٹم کے بغیر رہ رہے ہیں۔ وی ڈونٹ ہیو اینی سسٹم۔ اس کو نام تو ملک کو ہم نے اسلامی جمہوریہ کا نام دے دیا، لیکن اسلام میں جمہوریہ ہوتا ہی نہیں۔ سب سے پہلی بلنڈر ہی وہیں پہ ہوئی کہ اسلام کی ہم جب بات کریں اور اسلام کے نام پر ہم نے جب یہ ملک لیا تو اس میں جمہوریت کا تو سوال پیدا ہوتا ہی نہیں۔ آپ شکر کے اندر نمک ملا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اسلامی پاکستان ہے یا جمہوریہ پاکستان ہے۔ جب تک آپ اپنا ایک سسٹم نہیں ڈیولپ کریں گے، آپ جب تک
اپنا ایک سیاسی نظام، اپنا ایک معاشی نظام، اپنا ایک معاشرتی نظام ڈیولپ نہیں کریں گے تو یقین کیجئے کہ اگر دیگر ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں، اگر وہاں پہ جو تمام تر چیزیں ہیں، جو جتنے بھی کرپشنز ہیں یا جتنی بھی ڈس آرڈرز ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، تو اس میں ان کو وہاں پہ ہینڈل کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے۔ اگر کوئی شخص کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ وہ چاہے صدر ہو اس ملک کا، یا وزیر اعظم ہو اس ملک کا، یا جج ہو، یا واٹ ایور ڈیزگنیشن دیٹ پرسن ہیز گاٹ، اس کو پتہ ہے کہ وہ پھر سزا سے نہیں بچ سکتا۔ یہاں ہماری طرح نہیں، ہمارے ملک کی طرح سے نہیں کہ یہاں پہ ہمیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، بلینس آف ڈالرز ہمارے اکاؤنٹس میں ہیں، فورن اکاؤنٹس میں ہیں، لوکل اکاؤنٹس میں، کانٹیکٹس ہیں ہمارے، تو ہم کچھ بھی کر لیں، جب وقت آئے گا تو ہم بڑے آرام سے ہر طرح کے مقدمے سے خود کو بری کرا لیں گے۔ ہر چھوٹے سے لے کر بڑے آدمی کی یہی سوچ بن چکی ہے، اور یہ سوچ ڈیفینیٹلی تباہی کے راستے پہ لے جا کے ہمیں اب اس مقام پہ پہنچا چکی ہے جہاں اب اس کے بعد صرف اور صرف ایک بہت بڑی گہرائی ہے، ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اور جس میں ہم بہت جلدی گرنے والے ہیں۔ اور یقین کیجئے پھر اس وقت نہ یہ ویڈیوز بنانے کا وقت ہوگا، نہ ویڈیوز دیکھنے کا وقت ہوگا، اس وقت بالکل وہی بات ہوگی کہ اپنی اپنی دیکھ بھائی۔ تو وہ قیامت کا معاملہ، وہ تمام تر چیزیں جو اب تک آپ خبروں میں دیکھتے رہیں کہ فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، فلاں ملک میں خانہ جنگی ہو گئی، فلاں ملک پہ فلاں ملک نے حملہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی کروڑواں ویڈیوز آپ نے دیکھی، کروڑواں خبریں آپ نے سنی پڑھی کہ وہاں پہ قحط کا عالم ہے اور کس کس طرح سے وہاں کے لوگوں کو رہنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے شکر نہیں کیا کبھی، آپ لوگوں کو کبھی قناعت نہیں آئی، آپ لوگ سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسے اندھے راستے پہ چلتے چلے گئے کہ اب اس کا اینڈ رزلٹ بالکل دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب بھی ہم میں سے کسی کو ہوش نہیں آیا، اور اب بھی ہم سب اپنے للے تللوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل و تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، جلس و جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں، نعروں وادوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں آپ خود سوچئے کیا تعمیری ہیں، کیا مثبت ہیں، یا یہ اخلاق کی تہذیب کے کون سے دائرے میں آتا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو مختلف الفاظ سے پکاریں۔ میرے خیال میں تو کسی بھی مذہب میں اس چیز کی گنجائش نہیں، ایون اخلاقیات کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اس چیز کو الاؤ نہیں کریں گے، سماجیات کے ماہرین بھی اس چیز کو الاؤ نہیں کریں گے، عمرانیات کے ماہرین بھی اس چیز کو الاؤ نہیں کریں گے کہ ہم سب لوگ آپس میں اتنی نفرت ڈیولپ کریں، اتنی ہیٹریٹ ڈیولپ کریں، اتنی کدورتیں پالیں کہ ہم صرف اور صرف اس وجہ سے کہ فلاں بندے نے فلاں پارٹی کا نعرہ بلند کیا یا فلاں پارٹی کا جھنڈا اٹھایا تو بس اس سے بڑا دشمن، اس سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ ایسا کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ اس طرح کی بات کریں تو اس میں بھی میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کا شاید سوائے جہالت کے اور جذباتیت کے اتنا قصور نہیں جتنا لیڈر حضرات کا ہے۔ ہر پارٹی کے لیڈرز نے اپنے اپنے فالوورز کو اپنے پیچھے لگائے رکھنے کے لیے ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے جھوٹے وعدے کیے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ مجبور ہو گئے ان کو فالو کرنے میں۔ لیکن اس کا اینڈ رزلٹ وہ آپ کے سامنے بھی ہے، وہ میرے سامنے بھی ہے، وہ سب کے سامنے بھی ہے۔ ان سب باتوں کو کہنے کا، بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آج کے سینیریو میں اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے کہ یہ پروسیس ذرا سلو ہو جائے گڑھے میں گرنے کا، تھوڑا سا آپ کو وقت مہلت کچھ اور مل جائے، تو اب بھی ہوش میں آ جائیں برائے مہربانی، اور کوشش کیجئے کہ آپ یہ سب چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے انفرادی حلقے میں اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ہائی لائٹ کریں، اور آپ خود اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اس کے نتیجے میں آپ سے منسلک، آپ سے جڑے ہوئے 4 6 8 افراد آپ ان کو سپورٹ کر سکیں، اور ایک سائیکل ایسا چلائیں آپ اکنامکل، سوشل اور اسپریچول کے، جس کے نتیجے میں آپ اپنے حلقے کے افراد کو اتنا مستفیض کر سکیں کہ وہ پھر اپنی جگہ ایک چراغ بن جائیں، اور اس کے نتیجے میں ایک چھوٹا سا حلقہ اور روشن ہو جائے۔
ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے یہ سب نہیں کیا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ دن اب دور نہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو یہ سب کرنے کی بھی وقت یا اجازت نہیں دے گا. اچھا خیر، بہرحال لمبی ہو گئی بات، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعا گو ڈاکٹر صابر خان.